بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر عطا اللہ شاہ، اور ہماری پبلک سروس کمیشن کے لیکچر اردو کے ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے یہ 15ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 14 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں اور یہ 15ویں ویڈیو ہے۔ تو یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پبلک سروس کمیشن کا اردو لیکچرر کی پوسٹ کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ MCQs پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے ہیں اور ہم مختلف موضوعات پر اس کی تیاری کے لیے ملٹیپل چوائس کویسچنز پر مشتمل ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی اسی ٹیسٹ کے حوالے سے ہے، لیکن تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ اردو افسانہ ہے، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مشہور افسانہ نگاروں کے مشہور افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ میں آتا ہے، اور عام طور پر اس سوال کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک افسانوی مجموعے کا نام جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں کہ مثلا سوال اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ گھر سے گھر تک کس کا افسانوی مجموعہ ہے، اور آگے 4 آپشن دیے گئے ہوں گے۔ یہ افسانوی مجموعہ چونکہ احمد ندیم قاسمی کا ہے تو احمد ندیم قاسمی کا نام بھی آپشن میں ہوگا، اور 3 اور نام ہوں گے۔ اور اسی طرح یا پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ان میں سے کون سا مجموعہ احمد ندیم قاسمی کا ہے، اور آگے گھر سے گھر تک بھی ہوگا آپشنز میں، اور 3 دوسرے افسانہ نگاروں کے مجموعوں کے نام بھی ہوں گے۔ تو آپ اس میں سے سلیکٹ کریں گے کہ ان میں سے جو گھر سے گھر تک ہے یہ احمد ندیم قاسمی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس طرح سوال 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو افسانہ نگار کا نام دیا جاتا ہے اور آپشنز میں اس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ اور 3 دوسرے افسانہ نگاروں کے افسانوی مجموعے پیش کیے جاتے ہیں، اور یا پھر کسی افسانوی مجموعے کا نام دیا جاتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کا ہے، تو آپشنز میں اس افسانوی مجموعے کے خالق کا یا مصنف کا نام بھی ہوتا ہے اور 3 اور نام بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو ان میں ہم نے یہی طریقہ کیا ہے کہ ہم نے MCQs کی ویڈیو بنائی ہے، لیکن چونکہ اردو میں افسانہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور ایک افسانہ نگار کے بہت سے مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، لاتعداد مجموعے اردو افسانے کی شائع ہو چکے ہیں، اور کسی سرد حسن منٹو کو دیکھ لیں، احمد ندیم قاسمی کو دیکھ لیں، بڑے افسانہ نگاروں کو دیکھ لیں، تو 20 اور 15 مجموعے جو ہیں وہ ایک افسانہ نگار کے شائع ہو چکے ہیں۔ تو افسانہ نگاروں کے حوالے سے یا افسانوی مجموعوں کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیو بنانا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا، لہذا آج کی ویڈیو میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک افسانہ نگار کا نام بتایا جائے گا اور پھر اس افسانہ نگار کے مجموعے کے نام بتائے جائیں گے، اور یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ سوال جو آپ کے ہوں گے تو وہ ملٹیپل چوائس ہوں گے، لیکن ویڈیو ملٹیپل چوائس نہیں ہوگی۔ ویڈیو میں ہم افسانہ نگار کا نام اور اس کے جو مشہور افسانوی مجموعے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو آپ نوٹ کریں گے۔ تو اس طرح آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ کس افسانہ نگار نے مرتب کیا ہے، لکھا ہے۔ تو اور اس طرح پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ملٹیپل چوائس کویسچنز بھی جو ہیں تو ان کے جواب بھی آپ دے سکیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ افسانوی مجموعوں کے ناموں کا جہاں تک تعلق ہے تو افسانوی مجموعہ اور افسانے میں فرق یہ ہے کہ افسانہ ایک افسانے کو کہا جاتا ہے، اور افسانوی مجموعہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی مصنف کے کئی افسانے ہوں، بہت سے افسانے ہوں، تو اسے افسانوی مجموعہ کہا جاتا ہے۔ تو افسانوں کا بھی ایک نام ہوتا ہے اور افسانوی مجموعے کا بھی ایک نام ہوتا ہے، یعنی ایک افسانوی مجموعہ ہے جس کا ایک نام ہے اور اس میں مختلف عنوانات کے تحت مختلف ناموں سے مختلف افسانے جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ لیکن افسانوی مجموعے میں عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر افسانہ نگار جب اپنا افسانوی مجموعہ مرتب کرتے ہیں تو اس افسانوی مجموعے کے اندر شامل ایک افسانے کا جو نام ہوتا ہے وہی نام اپنے افسانوی مجموعے کو بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے افسانوں کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، افسانوی مجموعوں کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی جو نام آپ کے سامنے آئیں گے وہ افسانوی مجموعوں کے نام ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان افسانوی مجموعوں میں شامل افسانے بھی اسی نام کے ہوں، تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔
تو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو کے مشہور افسانہ نگار، تمام افسانہ نگاروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے، صرف مشہور افسانہ نگار جو ہیں ان کے افسانوں پر ہم بات کریں گے، ان کے افسانوی مجموعوں پر ہم بات کریں گے، اور پھر بعض ایسے افسانہ نگار ہیں کہ جن کے بہت زیادہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں، تو ان میں سے ہم صرف مشہور افسانوی مجموعے جو ہیں ان کا اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، اور افسانہ نگار اور ان کے افسانوی مجموعے دیکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور افسانوی مجموعے۔ منشی پریم چند کے بہت سے افسانوی مجموعوں میں سے مشہور افسانوی مجموعے جو ہیں وہ سوز وطن، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، واردات، زاد راہ، سجاد حیدر یلترم، خیالستان۔ سعادت حسن منٹو کے بہت سے افسانوی مجموعے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: دھواں، کالی شلوار، رتی ماشا تولا، یزید، ٹھنڈا گوشت، سیاہ حاشیے، جنازے۔ غلام عباس کے آنندی، جاڑے کی چاندنی، کندرس، گوندنی والا تکیہ۔ راجندر سنگھ بیدی، دانا و دام، گرہن، کوک جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہمارے ہاتھ قلم ہوئے۔ کرشن چندر کے ٹوٹے ہوئے تارے، ہم وحشی ہیں اور نظارے۔ اوپندر ناتھ اش کے قفس اور کومپل اور دوسرے افسانے۔ انتظار حسین، گلی کوچے، آخری آدمی، کنکری، کچھوے، خالی پنجرہ۔ احمد ندیم قاسمی کے چوپال، بے گولے، گرداب، سیلاب، آنچل، آبلے، در و دیوار، سناٹا، گھر سے گھر تک اور کپاس کا پھول۔ اشفاق احمد کے ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول، سبحانے افسانے اور بھیگ۔ الطاف فاطمہ کے تارے عنکبوت، جب دیواریں گریا کرتی ہیں، وہ جسے چاہا گیا، اور گواہی آخر شب کی۔ بانو قدسیہ کے امر بیل، کچھ اور نہیں، ناقابل ذکر اور آتش زیر پا۔ حجاب امتیاز علی کے افسانوی مجموعے، وہ بہاریں یہ خزائیں، میری ناتمام محبت، احتیاط عشق، ممی خانہ، تحفے اور شگوفے، صنوبر کے سائے اور دوسرے رومان۔ جیلانی بانو کے افسانوی مجموعے، روشنی کے مینار، پرایا گھر، رات کے مسافر، راز کا قصہ اور نئی عورت۔ خدیجہ مستور کے کھیل، بوچھار، چند روز اور، تھکے ہارے اور ٹھنڈا میٹھا پانی۔ حاجرہ مسرور کے میرے سب افسانے، ہائے اللہ، چھپے چوری، اندھیرے اجالے، تیسری منزل اور چاند کے دوسری طرف۔ زاہدہ حنا کے قیدی سانس لیتا ہے، راہ میں اجل ہے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، رقص بسمل ہے اور تتلیاں ڈھونڈنے والی۔ قرۃ العین حیدر کے ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی۔ بہت شکریہ۔